پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس والے نبی ہیں، اور احساس حضور نے امت کا کیا، احساس والی زندگی گزاری، ہر لمحہ محبوب پریشان رہے۔ یہ تھوڑا عرصہ پہلے ڈاکٹر ہارون صاحب مسلمان ہوئے ہیں، اور ابھی انہوں نے 2-3 کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اور بھی کچھ کتابوں پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ ہالینڈ کے رہنے والے ڈاکٹر صاحب ہیں۔ توجہ ہے میری بات پر آپ عزیزوں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ بم بلاسٹ کرتے ہیں۔ تو میں جہاں لفظ اسلام آتا تھا وہاں سے میں تھوڑا بچ جاتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا، لیکن میرے مزاج کے اندر یہ بات شامل تھی کہ میرے اندر اللہ نے بڑا انسانیت کا جذبہ رکھا ہوا تھا۔ تو میں ایک تنظیم قائم کر رہا تھا، میرا خیال تھا کہ ایک ایسی جماعت بناؤں کہ جو پوری دنیا کے اندر اسلام، توجہ ہے میرے عزیزوں کی، کہتے میرا خیال تھا ایسی جماعت قائم کروں کہ جو پوری دنیا میں لوگوں کی خدمت کرے، اور بغیر امتیاز کے کرے، اسلام والوں کی بھی اور غیر مسلموں کی بھی۔ لیکن مجھے بڑا دھچکا رہتا تھا کہ مسلمان سخت گیر قوم ہے۔ میں نے بہت ساری جماعتوں کا منشور اور دستور منگایا، اور میں نے کہا میں اپنی جماعت کا دستور لکھوں گا تو پہلے ذرا سارا میں مطالعہ کر لوں۔ ڈاکٹروں کا ٹیبل ہوتا ہے، اس کے اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے، نیچے وہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ رکھ لیتے۔ کہتے ہیں کہ مصر کے مولانا صاحب آئے ہوئے تھے ہالینڈ کے دورے پر، اچھی انگریزی جانتے تھے، تو کسی وجہ سے علیل ہو گئے۔ میرے پاس وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میں انسانی حقوق پر کچھ لکھ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، تو وہ دیکھ کر کے مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی تنظیم قائم کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہ تم نے ہلکا سا ٹچ دیا، زور نہیں دیا، اور ویسے بھی جو ہلکی بات ہوتی ہے وہ ذرا دل میں جلدی بیٹھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہلکا سا ٹچ دیا، کہنے لگے اگر کبھی موقع ملے تو میرے نبی پاک کی بھی سیرت پڑھ کے دیکھیں، بس ہلکی سی بات، اور وہ جملہ چھوڑ گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے ضروری نہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ منوا کے اٹھو، لیکن میسج ضرور چھوڑ دیا کرو۔ جب انسان کے ذہن میں بات ہوتی ہے یہاں سٹاک ہوتا ہے جب بات کا، تو جب وہ کام کرنے لگتا ہے تو ایک دفعہ وہ بات سامنے ضرور آتی ہے۔ کہہ دیا کرو۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ حضور کی سیرت بھی پڑھ لیں۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی، مصروف آدمی تھا، زیادہ تو نہیں میں مطالعہ کر سکتا تھا، لیکن میں ایک دن 10 منٹ گھر میں ملے تھے تو میں کمپیوٹر پہ بیٹھا، اور میں نے کہا کہ انگریزی میں جو کتابیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہیں ان کو ذرا دیکھتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا، پہلی حدیث آئی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حدیث کہاں ہے؟ سبل الہدی والرشاد میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابن اسحاق میں بھی ہے، ابن اشام میں بھی ہے، اور شاید سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو روایت مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ہم گھر سے نکلے، حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو، ایک ضروری کام ہے۔ فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے، تیز تیز، اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی، دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے، سادی سی بی بی، اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے۔ وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں روتی ہے؟ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں، آپ جائیے، کام بڑا ضروری ہے جو نکلیں، میں معلومات کرتا ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا نہیں، اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں، پہلے اس کی داد رسی ہوگی، اسے پہلے پوچھا جائے گا۔ روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں، لوگ گزر نہیں جاتے چپ کر کے؟ کتنے لوگ تڑپتے، کون احساس کرتا ہے؟ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں، میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میں غریب ہوں، اور غریبی بذات خود بہت بڑا گناہ ہوتی ہے، لوگ بڑا جرم سمجھتے ہیں اس کو، بذات خود